إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر۔ یہ سورہ سبا کی آیت مبارکہ ہے اور اللہ رب العزت کی توحید کی بہت ہی ٹھوس دلیل ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق کا ذکر ہے اور وہ مخلوق تعداد میں بھی سب سے زیادہ ہے اور قوت اور طاقت میں بھی سب سے بڑھ کر ہے۔ یہ مخلوق اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں۔ فرمایا کہ حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، حتیٰ کہ جب ان کے دلوں سے خوف زائل کر دیا جاتا ہے اور خوف دور کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ اٹھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں ماذا قال ربکم، کہ تمہارے پروردگار نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ قال الحق، ہر طرف سے صدائیں گونجتی ہیں کہ اس کا فیصلہ حق ہے اور اس کا فیصلہ سچا ہے۔ یہ کس موقع کا ذکر ہے اور یہاں پر کس مقام کو اجاگر کیا گیا ہے؟ یہ موقع اور مقام آسمانوں پر بار بار آتا رہا ہے اور بار بار آتا رہتا ہے اور بار بار آتا رہے گا۔ جب بھی اللہ رب العزت کوئی فیصلہ صادر کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو فرشتوں کو اس کی اطلاع ہو جاتی ہے اور اس کی خبر پہنچ جاتی ہے کہ اللہ رب العزت کوئی فیصلہ صادر فرمانے والا ہے۔ بس اللہ رب العزت کے فیصلے کی ہیبت ہی سے وہ ڈر جاتے ہیں۔ اذا قضى الله الامر في السماء خضعت الملائكة اجنحتها خضعانا لقوله، یہ صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ رب العزت جب آسمانوں میں فیصلہ
صادر کرنے کا ارادہ فرماتا ہے اور فرشتوں کو اس کی خبر پہنچ جاتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے، اس کے فرمان اور اس کی وحی کی ہیبت سے اپنے پر مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک کپکپاہٹ ان پر طاری ہو جاتی ہے، اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ اذا سمع اہل السماوات صعقوا وخروا سجدا، جب آسمان والے یعنی فرشتے اللہ رب العزت کے فیصلے کو صادر فرمانے کے بارے میں سنتے ہیں تو صاعقوا، سب پر ایک بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے اور ایک عرصہ بے ہوش رہتے ہیں۔ جب ہوش آتی ہے تو خروا لہ سجدا، سب کے سب اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ اٹھتے ہیں، آہستہ آہستہ ہوش آتی ہے اور ان کے دلوں سے وہ خوف کی کیفیت چھٹتی ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا فیصلہ کیا ہے، کیا وحی فرمائی ہے، اور آہستہ آہستہ ان کو اس وحی کی خبر ملتی ہے۔ قالوا الحق، تو حق کی صدائیں آسمانوں میں گونجتی ہیں کہ اس کا فیصلہ حق ہے، اس کا فیصلہ سچ ہے۔ یہ خوف اور ہیبت کا عالم ہے اس مخلوق کا جس کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اطت السماء وحق لها ان تئط ما في السماوات السبع موعد 4 اصابع الا وملك قائم وملك راكع وملك ساجد واضع جبهته لله، کہ ساتوں آسمانوں میں ایک چرچراہٹ سی ہے، جیسے آپ چارپائی پر بیٹھیں تو چرچراہٹ کی آواز پیدا ہوتی ہے، اس طرح آسمانوں میں بھی یہ آوازیں مسلسل آتی رہتی ہیں کہ فرشتوں کے وزن اور ان کے بوجھ کی وجہ سے۔ فرمایا کہ ساتوں آسمانوں میں 4 انگلی کے برابر بھی خالی جگہ نہیں، ہر جگہ فرشتہ موجود ہے، کوئی حالت قیام میں اور کوئی حالت رکوع میں اور کوئی حالت سجود میں، اور یہی فرشتوں کی نماز ہے۔ کسی فرشتے کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ مستقل قیام میں رہے، جب سے وہ پیدا ہوا قیام ہی میں ہے اور قیامت تک قیام میں رہے گا، اور کسی فرشتے کو امر یہ ہے کہ وہ رکوع میں رہے جب سے پیدا ہوا، اور جب قیامت قائم ہوگی تو رکوع ہی حالت میں اٹھے گا، اور کسی فرشتے کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ سجدے میں رہے جب سے پیدا ہوا اور قیامت تک سجدے میں رہے گا۔ یہ فرشتوں کی کثرت تعداد کی دلیل ہے کہ ساتوں آسمانوں میں 4 انگلی کے برابر جگہ نہیں خالی۔ اور ایک اور حدیث جس میں فرشتوں کی مسجد کا ذکر ہے، بیت المعمور کا، جو 7ویں آسمان پر ہے، اور زمین پر جو بیت اللہ ہے اس کی سیدھ میں واقع ہے۔ یہ فرشتوں کی مسجد ہے جس میں ہر روز 70,000 فرشتے نماز ادا کرتے ہیں، اور جس فرشتے نے ایک بار نماز پڑھ لی اس کی پھر قیامت تک باری نہیں آئے گی۔ تو اس سے بھی فرشتوں کی کثرت تعداد کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور جہاں تک قوت اور طاقت کا معاملہ ہے اور ان کی جسمانی حجم کا معاملہ ہے تو وہ بھی احادیث سے واضح ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رأیت جبریل مرتین، میں نے جبریل امین کو ان کی اصل شکل میں 2 بار دیکھا ہے،
ایک بار دیکھا قد سد الافق، تو چاروں طرف سے آسمانوں کو ڈھانپا ہوا تھا. اتنی بڑی مخلوق ہے کہ چاروں طرف سے آسمان دکھائی نہیں دے رہے تھے. اور ایک حدیث میں لہو 600 جناح ہیں، جبریل امین کے 600 پر ہیں. یہ اس کی عظمت کی دلیل. اذن لی ان اتحدث ان احدثکم من ملک من الملائکۃ حملۃ العرش. ایک موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے آج حکم دیا گیا ہے، اجازت دی گئی ہے کہ میں ایک فرشتے کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں. اور وہ فرشتہ حاملین عرش میں سے ہے، جن کی تعداد 4 اور قیامت کے دن 8 ہوگی، اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے. ان فرشتوں میں سے ایک فرشتے کا تعارف آپ کے سامنے رکھوں. فرمایا کہ ما بین شحمت اذنہ الی عاتقہ مسیرۃ 700 عام. اس فرشتے کی کان کی لو سے لے کر کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت کے بقدر. 700 سال اگر تیز رفتاری سے مسلسل سفر ہوتا رہے، جتنی مسافت طے ہوگی اتنا فاصلہ اس فرشتے کی کان کی لو سے لے کر کندھے تک. تو باقی اس کی جسامت کیا ہوگی اور کیا اس کی طاقت کا عالم ہوگا. قوم لوط پہ اللہ کا عذاب آیا تو ایک ہی فرشتے نے پوری بستی کو اٹھا لیا اور آسمانوں تک لے گیا. اتنا قریب آسمانوں تک لے گیا کہ قوم لوط کی بستی کے کتوں کے بھونکنے کی آواز ملائکہ نے سنی اور وہاں سے الٹا کے نیچے پھینکا. یہ فرشتے کی طاقت کا عالم ہے. لیکن ساتھ ساتھ خوف کا عالم بھی ملاحظہ کر لیجیے کہ اللہ رب العزت صرف فیصلہ صادر کرنے کا ارادہ فرماتا ہے اور فرشتوں پر ایک کپ کپی طاری ہو جاتی ہے اور اللہ کے فیصلے کی ہیبت اس قدر طاری ہوتی ہے کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. ہوش آتی ہے تو سجدے میں گر جاتے ہیں. بلکہ ایک حدیث کے الفاظ کے مطابق اخذت السماوات رجفۃ، اخذت السماوات رجفۃ، کہ 7 آسمانوں پر بھی ایک رعدہ اور ایک کپکپاہٹ کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. حالانکہ آسمان تو جماد ہیں، بے روح ایک مخلوق ہیں، مگر پروردگار کی معرفت انہیں بھی حاصل ہے. اس کی ذات کے خوف کا عالم کیا ہوگا جبکہ اس کی بات ہی کی ہیبت سے آسمان کانپ اٹھتے ہیں. تو یہ ایک مخلوق کا تعارف کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے سامنے ان کی کیا حیثیت ہے اور اس کی عظمت اور جبروت کے سامنے ان کی کیا حقیقت اور حیثیت ہے. یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی ایک ٹھوس دلیل ہے. اتنی تعداد کے فرشتے، اتنی طاقت اور قوت کے مالک فرشتے صرف اللہ کے فرامین کے تصور ہی سے اس قدر کانپ اٹھتے ہیں اور ان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے. اور سجدے میں گر جاتے ہیں. تو وہی ذات جس کی کبریائی کا یہ عالم ہے اور اس کی یہ شان جباری اور شان قہاری ہے، وہی ذات اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس سے سچا معبود قرار دیا جائے اور مستقل اس کی خشیت ہم پر طاری ہو جائے. یہ اس آیت کریمہ کا اولی تقاضا ہے اور یہ فہم ہمیں یہاں دیا گیا ہے کہ پروردگار کی ہیبت اور اس کا خوف کس طرح مخلوق کے اندر پیوست ہے. طبرانی کبیر میں یہ روایت ہے، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں
رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وما قدر اللہ حق قدر، کہ ان لوگوں نے کما حقہ اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں، اس کی خشیت اور ہیبت کے تقاضوں کو سمجھا ہی نہیں۔ عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اس آیت کریمہ کو پڑھ رہے تھے اور میری نظر اچانک ممبر پر پڑی، میں نے دیکھا کہ ممبر کانپ رہا ہے، ممبر پر ایک ہیبت طاری ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سن کر۔ یہ جمادات کے خوف کا عالم ہے۔ اللہ رب العزت جس کے اندر صفات جلال بھی ہیں اور صفات جمال بھی، وہ رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، رفیق بھی ہے، محبت کرنے والا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ عذاب علیم کا مالک بھی، زبردست بادشاہ، جبار و قہار، جس کی شان کبریائی کا یہ عالم ہے کہ اتنی بڑی مخلوق اس کی زبردست ہیبت میں مبتلا ہے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو خبر دیجئے کہ میں غفور الرحیم بھی ہوں اور دردناک عذاب کا مالک بھی ہوں، خوب بخشنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہوں اور بڑا مہربان بھی ہوں، اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ وہ بندہ کامیاب ہے جو ان دونوں حیثیتوں سے اللہ تعالیٰ کے تعارف کو ہمیشہ مد نظر رکھے اور اس کے دل میں جو اس کی شان رحیمی ہے وہ تصور بھی ہو، اور جو اس کی شان کبریائی ہے اور جو اس کی صفات جلال ہیں ان کا تصور بھی ہو، اور ہمیشہ اس کا ایمان ان دو کیفیتوں کے بیچ میں رہے، اس کی رحمت کی امید اور اس کے عذاب کا خوف، اس کے غضب کا خوف۔ ہمیشہ بندے کا ایمان انہی دو کیفیتوں کے بیچ میں رہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کا اندازہ اگر ایک کافر کو بھی ہو جائے تو اس کے دل سے بھی اللہ کے عذاب کا خوف دور ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کے غضب کا اندازہ ایک مومن کو ہو جائے تو اس کی جنت میں طمع کرنے والا کوئی بھی نہ رہے، کسی کے دل میں اس کی جنت کے حرص نہ رہے کہ ہمیں جنت کہاں مل سکتی ہے، وہ ذات ہمیں جنت کہاں دے سکتا ہے جس کے غضب کا یہ عالم ہے اور جس کے جلال کا یہ عالم ہے۔ اور کامیاب وہی ہے جو اس تمام حقیقت کو سمجھے اور اس کے ایمان کی کیفیت ہمیشہ ان دو کیفیتوں کے بیچ میں رہے، بین الخوف والرجاء، اس کے عذاب کا خوف بھی ہو اور اس کی رحمت کی امید بھی ہو۔ چنانچہ یہ ملائکہ ان کے خوف کا عالم آپ نے سن لیا، حالانکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہیں، جو امر ان کو سونپ دیا گیا اس امر کو پورا کرنے والے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرهم یفعلون ما یؤمرون، جو اللہ حکم دیتا ہے کبھی اس کی نافرمانی نہیں کرتے، وہاں نافرمانی کا کوئی تصور ہی نہیں، اور وہی کرتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا، پوری طرح اس کے اطاعت گزار ہیں اور اس کے وفا شعار ہیں، طویل زندگیوں کے مالک ہیں، صدیوں زندہ رہنے والے، صدیوں ہمیشہ قائم رہنے والے، جن کی موت قیامت کے قائم ہونے کے بعد ہی ہوگی، لیکن پوری جو دنیا کی زندگی ہے اس میں ان کو ایک دوام حاصل ہے، اتنا طویل ان کی زندگی، اور اس زندگی میں ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر قائم نہیں ہے۔ یہ ان کی اطاعت کا عالم ہے
اور ساتھ ساتھ خوف کا عالم بھی دیکھ لیجیے کہ خوف کا تقاضا کیا ہے. صرف اللہ رب العزت کے فیصلے کے تصور ہی سے بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں. یہ ان کے خوف کا عالم ہے. اور ادھر ان کی اطاعت کا عالم ہم نے سن لیا، ان کی عبادت کا حال ہم نے جان لیا کہ صدیوں اللہ کی عبادت کرنے والے اس قدر اللہ کے خوف میں مبتلا ہے. قیامت قائم ہوگی، ملائکہ بھی اٹھیں گے اور ان کی زبانوں پر یہ الفاظ ہوں گے، سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ تو پاک ہے، ہم اپنی زندگی میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے. حالانکہ صدیوں اللہ کی عبادت کی ہے. ان کی عبادت، ان کا ذکر، تسبیح و تحمید اور استغفار صدیوں پر محیط ہے، مگر یہ کہتے ہوئے اٹھیں گے الہ العالمین تو پاک ہے، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے. ملائکہ وہ مخلوق ہیں جو سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والے ہیں. آسمانوں کی مخلوقات، آسمانوں کے یہ سکان، آسمانوں میں رہنے والے سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھنے والے، اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور جلال کو پہچاننے والے اور اس کی ذات و صفات کا علم رکھنے والے، اور جس کا مظہر ان کا یہ خوف ہے کہ یہ ان کے خوف کا عالم ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو جانتے اور پہچانتے ہیں. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اللہ تعالیٰ سے صحیح معنی میں علماء ڈرتے ہیں، کیونکہ علماء کو سب سے زیادہ اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اس کے اسماء و صفات کا تعارف ہوتا ہے، اس کے افعال کی پہچان ہوتی ہے. تو سب سے بڑھ کر اللہ کا خوف علماء کے دل میں ہوتا ہے، اور وہ بھی ہمیشہ اور دائماً اللہ تعالیٰ کی ہیبت میں مبتلا رہتے ہیں. حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں کتب رجال میں یہ موجود ہے کہ ہمیشہ ان کو دیکھنے والا جب بھی دیکھتا تو ان کی کیفیت یہ ہوتی کہ جیسے ابھی ابھی اپنے بیٹے کو دفن کر کے آ رہے ہیں. ایک غم اور ملال اور ایک خوف کی کیفیت ہوتی. ہمیشہ ان پر یہ عالم طاری رہتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہے. تو یہ معرفت حاصل کرنی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور یہ حق کے تقوی اس کی اطاعت سے مکمل ہوتا ہے. جیسے فرشتے اللہ پاک کی ہیبت اور خوف میں مبتلا ہیں، جس کی جھلک ہم نے سن لی، تو ان کی اطاعت کا عالم بھی یہی ہے کہ وہاں نافرمانی کا کوئی تصور نہیں، بلکہ اطاعت کا نفوذ انتہائی تیزی سے ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سور پیدا کیا جس میں پھونکا جائے گا اور قیامت قائم ہوگی، اور وہ سور پھونکنے کی ڈیوٹی اپنے فرشتے کو دے دی، اس کو اسی امر کے لیے بنایا جو اسرافیل نام رکھتا ہے، اور وہ سور تھما دیا کہ تم یہ پکڑ لو، جب میرا امر آئے گا تم نے اس میں پھونک مارنی. وہ پھونک فرشتے کی ہوگی، کتنی اس میں قوت اور طاقت ہوگی کہ مشرق اور مغرب، شمال و جنوب، ہر سننے والے کے کلیجے پھٹ جائیں گے. کیسی اس کی ہیبت ناک آواز ہوگی. اللہ نے یہ ڈیوٹی اسرافیل کو سونپی، ایک بڑے ہی طاقتور فرشتے کو، اور اس فرشتے کی خشیت اور اطاعت کا عالم یہ ہے کہ وہ سور اپنے منہ میں تھمائے کھڑا ہے. حدیث میں اس کی ایک عجیب کیفیت مذکور ہے. حنا جبہتہ، اپنی پیشانی جھکائے ہوئے ہے، اور رفع بصرہ الی السماء، اور اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہے. یہ بڑی مشکل صورتحال ہے. یہ اگر سر نیچے جھکا ہو اور آنکھوں سے اوپر دیکھا جا رہا ہو تو کتنا یہ مشکل منظر اور معاملہ ہوتا ہے. اور یہ فرشتہ سر جھکائے ہوئے ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے امر کی اطاعت کی دلیل ہے
اور سر اور آنکھیں اوپر اٹھائے ہوئے ہیں، نگاہیں عرش معلیٰ پر ٹکی ہوئی ہیں، تاکہ جو ہی اللہ کا امر آ جائے تو فوراً سور پھونک دوں اور ایک لمحے کی تاخیر نہ ہو، ایک لمحے کی تاخیر نہ ہو۔ اور سور بھی منہ میں دبائے کھڑا ہے، حالانکہ قیامت صدیوں بعد قائم ہونی۔ سور رکھ دیتا، اللہ کا امر آتا اٹھا کے پھونک دیتا، لیکن نہیں، یہ فوری اطاعت، یہ فرشتوں کی ہیبت کی ایک دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تعمیل اور تکمیل میں اتنی تاخیر بھی نہ ہو کہ سور کو اٹھا کے پھونک دوں۔ چند لحظات کی تاخیر اور چند لمحات کی تاخیر، ہرگز نہیں، فوری طور پر سور پھونکا جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ پھر یہی فرشتہ دوبارہ سور پھونکے گا جب اللہ کا امر آ جائے گا، تو سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، قبروں کے مردے بھی اٹھ کھڑے ہوں گے، اور پھر اسی لمحے اس فرشتے کی پرواز ارض محشر کی طرف ہوگی، اور ساری مخلوق فوراً اس فرشتے کے پیچھے دوڑ پڑے گی اور چل پڑے گی، ایک لمحے کی تاخیر بھی نہیں ہوگی۔ اس قدر تیزی سے حساب و کتاب کے مرکز کی طرف سب کو جمع کر لیا جائے گا کہ جو ہی سور پھونکا جائے گا، قبروں کے مردے اٹھیں گے اور بے ہوش لوگ بھی ہوش میں آ جائیں گے، اور ہوش میں آتے ہی اور قبروں سے مردوں کے اٹھتے ہی اس فرشتے کی پرواز عرض محشر کی طرف ہوگی، اور ساری مخلوق اس فرشتے کے پیچھے دوڑ پڑے گی، ایک لحظہ کی تاخیر کے بغیر۔ یہ پروردگار کی اطاعت اور اس کے فرمان اور امر کی ہیبت کا عالم، یہ فرشتوں کی اطاعت ہے اور ان کے خوف کا عالم۔ جس قدر اللہ رب العزت کی شان کبریائی اور اس کی عظمت و ہیبت اور اس کے جلال و جمال کا تعارف ہوگا، اسی قدر اس کا خوف بھی ہوگا اور اس کی اطاعت کی طرف تیزی بھی ہوگی، اور انسان اس کی اطاعت کی طرف کمبرستہ ہوگا اور مستعد ہوگا۔ اور جس قدر پروردگار کی توحید میں کمزوری پیدا ہوگی، اسی قدر اللہ رب العزت کی اطاعت میں اور اس کے خوف میں کمی آتی جائے گی۔ آپ غور کریں، قیامت کے دن جو حدیث شفاعت کا موضوع ہے، اس میں انبیاء کیا کہہ رہے ہیں، کس طرف نظر آ رہے ہیں؟ آدم علیہ السلام کیا کہیں گے؟ نوح علیہ السلام کیا کہیں گے جب لوگ ان سے تقاضا کریں گے کہ ہمارے رب سے جا کر شفاعت کیجیے، حساب و کتاب شروع ہو جائے، یہ جو مبہم کیفیت ہے، ابہام کی کیفیت، یہ ختم ہو جائے۔ آدم علیہ السلام بھی کہیں گے ان ربنا قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ، ہمارا رب غصے میں ہے، اسے ایسا غصہ آج سے پہلے کبھی نہیں آیا اور آج کے بعد کبھی نہیں آئے گا۔ اور پھر آدم علیہ السلام اپنی پوری زندگی میں ایک معصیت کو یاد کریں گے کہ اللہ نے مجھے ایک درخت کے پھل سے روکا تھا، میں اسے چکھ بیٹھا، میرا حساب و کتاب ہونے والا ہے، اللہ کے دربار میں پیشی ہونے والی ہے، میں کیسے اللہ کی عدالت کا سامنا کروں اور کیسے جا کر سفارش کروں؟ علیکم بنوح، جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، ان سے جا کر شفاعت طلب کرو۔ نوح علیہ السلام 950 سال ان کی نبوت کی زندگی ہے، 950 سال توحید کی خدمت کی، مجموعی عمر کتنی ہوگی تصور کیجیے۔ جب نوح علیہ السلام سے شفاعت کا تقاضا کیا جائے گا، وہ بھی بعینی وہی جملہ کہیں گے کہ ان ربنا قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ، ہمارا رب غصے میں ہے، اسے ایسا غصہ آج سے قبل کبھی نہیں آیا اور آج کے بعد کبھی نہیں آئے گا۔ اور نوح علیہ السلام بھی عرض کریں گے، فرمائیں گے کہ مجھے بھی ایک معصیت کے تعلق سے حساب کا سامنا ہے، اللہ کی عدالت کا سامنا ہے۔ اللہ اکبر، تقریباً 1000 سال کی زندگی، 10 صدیوں کی زندگی، 10 صدیوں کی زندگی، اور ان 10 صدیوں میں صرف ایک ہی ملاحظہ، پوری زندگی میں قابل اعتراض صرف ایک ہی گھڑی کہ اپنے بیٹے کی سفارش کر بیٹھے تھے جو کہ مشرک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کری، اللہ نے معاف بھی کر دیا،
مگر اس گناہ کی ہیبت اب تک طاری ہے کہ میں نے اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہونا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا جمع کے صیغے کے ساتھ، جمع کے صیغے کے ساتھ، اور ایک مقام پر نوح علیہ السلام پر سلام بھیجا۔ یہ 950 سال توحید کا داعی بنا رہا اور توحید کا مبلغ رہا، مگر خوف اور ہیبت کا عالم دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا خوف ہے، سفارش کی ہمت نہیں، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی عدالت کا سامنا کرنا ہے۔ اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے کہ اس بیٹے کی سفارش کیوں کی جو مبتلا شرک تھا، جو کشتی میں سوار نہیں ہوا۔ کشتی میں سوار ہونا یہ علامت ہے اطاعت کی۔ جو اس کشتی میں سوار ہوگا وہ آپ کا مطیع ہے اور وہ اس طوفان سے بچا رہے گا، اور جو کشتی میں سوار نہیں ہوگا وہ آپ کا نافرمان ہے۔ چنانچہ بہت سے جانور کشتی میں سوار ہو گئے اور اللہ کے عذاب سے بچ گئے، لیکن پیغمبر زادہ سید کشتی میں سوار نہ ہوا اور اللہ کے عذاب کا نشانہ بن گیا۔ نوح علیہ السلام نے اس بیٹے کی سفارش کی تھی، اور آج حالانکہ معاملہ صاف ہو چکا تھا مگر وہ ہیبت اب تک قائم ہے۔ یہ پروردگار کی معرفت کا عالم ہے، اور یہ اس کے خوف کی ہیبت ہے جو اب تک طاری اور قائم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی پوری زندگی میں سے ان 3 گھڑیوں کو پیش کریں گے کہ مجھے ان 3 جھوٹوں کا سامنا ہے، حالانکہ وہ جھوٹ نہیں ہے، معاریض ہیں جس کو توریہ کہتے ہیں، قطعاً وہ جھوٹ نہیں، لیکن یہ ان کے تقویٰ کا عالم ہے۔ ایک متقی انسان چھوٹی سی نافرمانی کو بھی، حالانکہ نافرمانی ہوتی بھی نہیں، اس کو ایک پہاڑ جیسا گناہ محسوس کرتا ہے۔ انس بن مالک فرمایا کرتے تھے کہ انتم تأتون بأمور هي ادق في اعینکم من الشعر وكنا نعدها من الموبقات۔ آج تم ایسے گناہ کرتے ہو کہ وہ گناہ تمہارے نزدیک بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ تم نے وہ گناہ کیا اور یوں اڑا دیا جیسے مکھی اڑا دی، حالانکہ ان گناہوں کو ہم اللہ کے پیارے پیغمبر کے دور میں مہلک شمار کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے یہ گناہ کر لیا تو اللہ ہمیں جہنم رسید کر دے گا۔ ان گناہوں کا بوجھ ہم پر پہاڑ جیسا ہوتا تھا، اور تمہارے نزدیک وہ گناہ ایک بال سے بھی بڑھ کر ہلکے اور بال سے بھی زیادہ باریک ہیں۔ تو یہ تقویٰ کا عالم ہے، جس قدر تقویٰ زیادہ ہوگا اس قدر گناہوں کی ہیبت ہوگی۔ چنانچہ یہ انبیاء اپنی ایک معصیت کو یاد کر کے، جو کہ معصیت نہیں ہے، ڈر اور خوف میں مبتلا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے کی ہمت نہیں۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بقا کی اللہ نے قسم کھائی، لعمرک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی بقا کی قسم اور آپ کی حیات طیبہ کی قسم، وہ قیامت کے دن فرمائیں گے انا لہذا، ہاں یہ مقام شفاعت میرے لیے، آپ جائیں گے۔ لیکن خشیت اور ہیبت کا عالم کیا ہے؟ جاتے ہی بات نہیں کریں گے، جاتے ہی بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، بلکہ سجدے میں گر جائیں گے، ایک طویل سجدہ، اور اللہ تعالیٰ اس سجدے میں اپنے پیارے پیغمبر پر اپنی وہ حمد و ثنا القاء فرمائے گا، اور آپ کے دل پر اپنی وہ تعریفیں نازل فرمائے گا جو آج تک کوئی نہیں کر سکا، نہ کوئی فرشتہ کر سکا، نہ کوئی نبی کر سکا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی وہ محامد، اللہ تعالیٰ کی وہ تعریفیں اللہ کے پیارے پیغمبر پر منکشف ہوں گی، اور آپ ان تعریفوں کے ساتھ اپنے پروردگار کی حمد بیان کریں گے اور طویل سجدہ کریں گے، اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ بالآخر اللہ پاک فرمائے گا یا محمد ارفع راسک وقل تسمع واشفع تشفع، اے میرے محمد اب سر اٹھا دو، اب بات کرو ہم آپ کی بات سنیں گے، اب شفاعت کرو ہم آپ کی شفاعت قبول کریں گے۔ یہ اللہ کی ہیبت اور اس کی عظمت، یہ پروردگار کا جلال، اس کا رعب، اور یہ اس کی شان کبریائی۔ ایک انسان اس خوف سے کیوں دور ہے اور کیوں بے خوف ہے کہ ایک انسان کے سامنے اللہ کا امر آتا ہے، فرشتے تو اللہ کے امر کے تصور سے امر سنا نہیں،
امر پہنچا نہیں، محض تصور ہی سے بے ہوش ہو کر گر گئے۔ حضرت انسان کے پاس امر پہنچتا ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، اور اللہ کے رسول کی سنت بھی در حقیقت اللہ ہی کا فرمان ہے، مگر انسان قبول نہیں کرتا، غفلت کا شکار ہے، اور بعض انسان ٹھکرا دیتے ہیں، رد کرتے ہیں اللہ کے فرمان کو کہ ٹھیک ہے یہ فرمان ہے، قرآن اور حدیث ہے، مگر یہ میرے امام کا قول نہیں ہے، میری برادری کا طور طریقہ نہیں ہے، میرے آباء و اجداد کا طور طریقہ نہیں ہے، میرے باپ دادوں کا عمل نہیں ہے۔ ڈٹائی کے ساتھ اللہ کے فرمان کو سنتا ہے اور رد کر دیتا ہے، اللہ کے عذاب کا خوف نہیں اور اس کے وقار کی کوئی توقع یا یقین نہیں۔ یہ ایک انسان کی بڑی بھول ہے اور بڑی غفلت ہے۔ اللہ رب العزت، اس کی شان رحیمی کیا ہے اور اس کی شان جباری اور قہاری کیا ہے؟ اگر وہ رحم کرنا چاہے تو بڑے بڑے گناہ معاف کر دے۔ اس نے توحید کی برکت سے گناہوں کے 99 رجسٹر صاف کر دیے، بلکہ ایک بندے کی توحید کے بوجھ سے اس کی معصیتوں کے 99 دفاتر کے پرخچے اڑا دیے، اور قیامت کے دن پوری کائنات اس منظر کا مشاہدہ کرے گی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اپنا عذاب دینے پر آ جائے اور کوئی اس سے پوچھنے کی ہمت نہیں رکھتا کہ ایسا کیوں ہے، فلاں شخص تیری رحمت کا مستحق کیوں ہے اور فلاں شخص تیرے عذاب کا مستحق کیوں ہے، عذاب دینا چاہے تو گزشتہ جمعے کو آپ نے سنا تھا، قبر میں 2 انسانوں کو پکڑ لیا گیا، ایک کا گناہ غیبت کرنا تھا اور ایک کا گناہ جو تھا وہ استنجے میں احتیاط نہ کرنا۔ اس کے جسم کے کپڑے، جس کا جسم پیشاب کی چھینٹوں سے محفوظ نہ رہتا، وہ اس کا خیال نہ رکھتا، اللہ نے عذاب قبر میں پکڑ لیا اور مستقل اس کی برزخی زندگی عذاب میں جھونک دی، اور اس کی قبر کو مستقل طور پر جہنم کا گڑھا بنا دیا۔ وہ اس عذاب میں جلتا رہے گا اور اس تکلیف میں مبتلا رہے گا۔ تو پکڑنا چاہے تو پکڑ لے۔ بلی والی عورت کو نہیں پکڑا جس نے ایک بلی کو بھوک سے مار ڈالا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے جہنم کا منظر دکھایا، وہ عورت جہنم میں کھڑی ہے اور وہ بلی اس کو نوچ رہی ہے۔ صاحب محجن کا واقعہ آپ نہیں جانتے، جو اپنی لاٹھیوں سے حاجیوں کی چوری کرتا تھا، جب وہ مرا تو اللہ نے قبر میں پکڑ لیا، فرمایا کہ اللہ نے مجھے دکھایا کہ وہ جہنم میں کھڑا ہے، اس عذاب میں کھڑا ہے، اسی لاٹھی پر ٹیک لگائے جس لاٹھی سے چوری کیا کرتا تھا۔ تو یہ اس کی شان ہے، شان رحیمی بھی اور شان قہاری بھی، شان کبریائی بھی، اس کا جو وصف جلال ہے اس کی بھی، جو اس کا وصف جمال ہے اس کی بھی، کہ وہ رحم کرنا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور کیا اس کے رحم کا عالم ہے، اور عذاب دینا چاہے کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ کیا اس کے عذاب کا عالم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا قانون جزا اور سزا جو ہے وہ اسی کے اختیار میں ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ اپنے پروردگار کے خوف میں ہم مسلسل مبتلا رہیں، اور جب ہمارے سامنے جنت کا ذکر آئے اور اللہ کی شان رحیمی کا ذکر آئے تو اس کی رحمت کے امیدوار بن جائیں۔ جب جہنم کا ذکر آئے اور اس کی شان جباری اور قہاری بیان ہو تو اس کی عذاب کے خوف سے کانپ اٹھیں، اور دونوں کا تقاضا ایک ہے، اور وہ اس کی اطاعت ہے۔ اس کی شان رحیمی کا تقاضا اور اس کی شان قہاری کا تقاضا کہ ہمیشہ اس کی اطاعت پر کمر بستہ رہیں اور کبھی اس کی نافرمانی کا تصور بھی نہ کریں، اور اگر بھول ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ شروع کر دیں، فوراً استغفار کی طرف مائل ہو جائے۔ یہ بھی اس پروردگار کی کہ خوف اور اس کی ہیبت کی دلیل ہے کہ انسان گناہ کرے اور اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اس گناہ کو اللہ ہی معاف کر سکتا ہے، فوراً توبہ طائب ہو جائے اور استغفار کے منہج پر قائم ہو جائے اور اللہ سے استغفار شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بھی متقی قرار دیا ہے۔ متقیوں کے 2 اوصاف ہیں، یا تو گناہ کرتے نہیں، اور اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں اور اپنا معاملہ سیدھا کر لیتے ہیں اور صاف کر لیتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ متقی وہ بھی ہیں کہ جب ان سے گناہ سرزد ہو جائے
تو فوراً اللہ کو یاد کرنے بیٹھتے ہیں اور استغفار شروع کر دیتے ہیں، اور انہیں معلوم ہے کہ اللہ کے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، لہذا وہ توبہ کرتے ہیں اور اپنے معاملے کو صاف کرا لیتے ہیں۔ تو کبھی انسان اس عظیم پرہیبت معاملے سے غافل نہ ہو، بلکہ اس کو ہمیشہ دھیان میں رکھے، ان سارے تصورات کے ساتھ کہ فرشتوں کا عالم کیا ہے، انبیاء کا عالم کیا تھا، اور قیامت کے دن کیا ہوگا۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا آخر میں فرمایا کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اللہ بڑی بلند ذات ہے اور بہت بڑی ذات ہے۔ اسی تصور ہی سے اس کی ہیبت کے تقاضوں کو پہچانا اور اس کے خوف کے تقاضوں کو پہچانا۔ بڑی بلند و بالا ذات ہے، اس قدر بلند کہ اس بلندی کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے اور تصور نہیں کر سکتے۔ ہمارے ذہنوں سے ماورا اس زمین سے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے، آسمان کی موٹائی 500 سال ہے، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا، چوتھا اور 7واں آسمان، اوپر اللہ کی کرسی 500 سال کی مسافت پر، اور یہ کرسی اللہ کے 2 قدم رکھنے کی جگہ، اوپر اللہ کا عرش 500 سال کی مسافت کے بقدر، اس عرش پہ اللہ مستوی ہے۔ یہ اللہ کا علو اور اس کی بلندی ہے، اس قدر بلند و بالا ذات، اور کبیر بھی ہے، بہت بڑی ذات ہے، بہت عظیم ذات ہے، جس کی عظمت کو پہچاننا ہے، اس کا تصور تو ممکن نہیں ہے، مگر صحیح بخاری کی اس حدیث سے کہ جب قیامت قائم ہوگی، یأتی اللہ آئے گا، یجعل السماوات علی اصبع، 7 آسمانوں کو 1 انگلی پہ رکھا ہوگا، والارضین علی اصبع، اور 7 زمینوں کو 1 انگلی پر رکھا ہوگا، والشجر علی اصبع، اور زمین پر موجود تمام درختوں کو 1 انگلی پہ رکھا ہوگا، والماء علی اصبع، اور زمین پر موجود سارے پانی کو 1 انگلی پر رکھا ہوگا، اور والثری علی اصبع، اور زمین پر موجود تمام خاک اور جو بھی تحت ثرا ہے اس سب کو 1 انگلی پر رکھا ہوگا، اور اس طرح آئے گا یہ کہتا ہوا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، انا الجبار، میں جبار و قہار ہوں۔ کہاں ہیں زمین کے بادشاہ اور کہاں ہیں زمین پر اکڑ کر چلنے والے اور تکبر کرنے والے؟ یہ میرے پروردگار کی عظمت، صرف اس کی انگلیوں کا تعارف کہ 7 آسمان 1 انگلی پر ہوں گے اور 7 زمینیں 1 انگلی پر ہوں گی، وہ خود کو ذات کتنی عظیم ہوگی۔ تو یہ سب کچھ تصور کر کے پھر یہ بھی سوچو کہ اس ذات کے سامنے بنفس نفیس مجھے تنہا تنہا پیش ہونا ہے، اور اپنی پوری زندگی کے سارے کردار کا، ساری کرتوتوں اور حرکتوں کا اور ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ میرے ایک ایک لحظہ کو جانچا جائے گا اور پروردگار کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور میرا پروردگار خود مجھ سے براہ راست سوال کرے گا۔ اس عظیم اور کبیر ذات کے سامنے کھڑا ہو کر یہ سارے حساب کے معاملے طے ہوں گے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، وہ ذات بلند و بالا بھی ہے، انتہائی عظیم اور بڑی بھی ہے۔ تو یہی سوچ کر اس کی ہیبت اور خوف کے تقاضوں کو سمجھو۔ تقاضا ایک ہی ہے، اور وہ اس کی توحید ہے، وہ اس کی عبادت ہے، وہ اس کی اطاعت ہے، وہ اطاعت جس کے ترجمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ پاک سے توفیق کی صدا ہے کہ یا اللہ ہمارے قلوب کو اپنے خوف سے بھر دے، یا اللہ ایک لحظہ بھی ایسا نہ آئے کہ ہم تیرے خوف سے غافل ہو جائیں، اور یا اللہ ہمیشہ ہمیں اپنی رحمت کے سہارے پر قائم رکھیو۔ الہ العالمین، اسی رحمت اور خوف کے دونوں کیفیتوں کے مابین ہمارا ایمان رہے، تیری محبت میں طمع بھی ہو اور تیرے عذاب کا خوف بھی ہو۔ والتوفیق بید اللہ تعالی۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔